بعض اوقات لوگوں میں ایک بہت بڑا مغالطہ بھی پایا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ بعض اوقات کسی کی دعا اس وجہ سے قبول اللہ تعالیٰ فرما لیتے ہیں کہ دعا کے ساتھ اس کی اضطراری حالت یا اس کی جو ضرورت ہے وہ ساتھ جمع ہوگی۔ بندہ انتہائی اضطراب کی کیفیت میں ہے، پریشانی میں ہے، مشکل میں ہے، اس کی جو اضطراب والی کیفیت ہے اس کی کیفیت یا اس کی ضرورت کی وجہ سے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ الفاظ اس بندے نے بولے ہیں اس وجہ سے دعا قبول ہوئی ہے، حالانکہ کبھی یہ سبب ہوتا ہے اور کبھی امام صاحب لکھتے ہیں او حسنۃ، یا پھر کوئی نیکی اس دعا سے پہلے اس نے کی ہوتی ہے اور اس نیکی کی وجہ سے اللہ دعا قبول کر لیتے ہیں، یا پھر کبھی وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے، اس وقت کی وجہ سے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب جو گمان کرنے والا ہے وہ گمان کر لیتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت کا سبب اس کے الفاظ ہیں، اب وہ صرف وہ الفاظ لے لیتا ہے اور وہ پڑھتا رہتا ہے، یہ دہراتا رہتا ہے، حالانکہ دعا کی قبولیت کا تعلق صرف دعا کرنے والے سے نہیں ہے۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی دوائی استعمال کرتا ہے اور اس وقت وہ دوائی اس کو موافق آ جاتی ہے اور اس سے اس کو شفا مل جاتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ گمان کر لیتا ہے کہ اس کو یہ چیز استعمال کر کے فائدہ ہوا ہے، اسی بیماری کے لیے وہ استعمال کر لیتا ہے اور اس کو فائدہ نہیں ہوتا، اس کو مکمل اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اس کو شفا نہیں ہوتی۔ تو یہ لوگوں میں ایک عام مغالطہ پایا جاتا ہے اور اس مغالطے سے نکلنا چاہیے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اسی حوالے سے ایک اور مغالطہ کہ کوئی بندہ کسی قبر کے پاس جا کے یا کسی درخت کے پاس جا کے یا کسی اور ایسی جگہ پہ جا کے دعا کرتا ہے اور جاہل بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس قبر کے پاس اس نے دعا کی ہے، اس وجہ سے اس کی دعا قبول ہوئی ہے، حالانکہ وجہ یہ نہیں ہوتی، قبولیت کی وجہ اس کا اضطرار ہوتا ہے، اس کی مجبوری ہوتی ہے، اور وہ جو اس کی پریشانی ہوتی ہے وہ سبب ہوتا ہے۔ تو سبب اور ہوتا ہے لیکن گمان کرنے والا اس سے اور گمان لے لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے۔ اور دعا کے الفاظ میں جو سبب ہوتا ہے قبولیت کا، جیسے ہم پہلے کچھ دعائیں پچھلی ویڈیو میں سن چکے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں کہ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ قبول کرتا ہے، تو وہ مسنون دعائیں ہو سکتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں۔ ایک لفظ ہمارے ہاں عام ہے نا، مجرب وظیفہ ہے یا مجرب دعا ہے، تو کسی کا تجربہ اس کو فائدہ ہو سکتا ہے ہوا ہو، لیکن اصل مجرب دعا یا اصل وظیفہ وہ ہوگا، فائدہ مند وہ ہوگا جس کا فائدہ ہم کسی کو بتا سکتے ہیں یا جس سے مکمل فائدہ وہ حاصل ہوگا۔ جو بیان کیا گیا ہے وہ وہی ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے۔ اس کو اگر مزید ایسے سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قیام میں اور دعا سکھلائی ہے، یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے اور ذکر سکھلایا ہے، پھر رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں مختلف اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں، مختلف دعائیں سکھلائی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مواقع پہ جو دعائیں سکھلائی ہیں، ان مواقع پہ انہی دعاؤں کو پڑھنا زیادہ فائدہ دے سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ جی میں نے تشہد میں فلاں دعا پڑھی ہے، اس کا مجھے زیادہ فائدہ ہوگا، تو اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور اہم عنوان دعا کے حوالے سے وہ ہے دعا اور تعوذات، دعائیں اور تعوذات، یعنی جس میں بندہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، یا جیسے قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، تو یہ تعوذات ہوتے ہیں۔ تو دعائیں اور تعوذات یہ ایک مومن کے لیے اسلحے کی طرح ہے۔ جیسے ایک لڑائی کرنے والا یعنی ایک سپاہی، اس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، اب صرف اسلحہ اس کی تیز دھار ہے، یا آج کل کے دور میں بڑا ہی اچھا مضبوط اسلحہ ہے، بہت اس کا دور تک جو ہے اس کا فائر جاتا ہے، صرف یہ چیز کافی نہیں ہوتی، بلکہ جب تک اس کو چلانے والا وہ بھی صحیح نہ ہو، وہ بازو بھی مضبوط ہونا چاہیے، اسلحہ بھی مکمل ہو، بازو چلانے والا وہ سپاہی بھی عقل مند ہو، مضبوط ہو، اچھی طرح سمجھدار ہو، اور کوئی معنی بھی نہ ہو، اس کے اثر کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو۔ جیسے جس کو مار رہے ہیں، جیسے کوئی تلوار سے کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس نے زرہ پہنی ہوئی ہے تو تلوار اس کے اوپر نہیں لگے گی۔ تو یہ تینوں چیزیں جب پائی جاتی ہیں تب اس اسلحے کا فائدہ ہوتا ہے۔ صرف تیز دھار والا اسلحہ یا مضبوط اسلحہ یا زیادہ اثر کرنے والا اسلحہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔
تو مسلمان کے لیے، مومن کے لیے دعا یا تعوذات یا اذکار، یہ ساری چیزیں بھی اسلحے کی مانند ہے۔ جب تک یہ بندہ دعا کرنے والا بھی صحیح ہونا چاہیے، جو دعا یہ مانگ رہا ہے وہ بھی صحیح ہونی چاہیے، اور دعا کرنے والے کی زبان اور دل دونوں ساتھ ہوں، اور ان کی دعا کی قبولیت میں کوئی معنی نہ ہو۔ جب تینوں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر اس کا اثر حاصل ہوتا ہے، پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ دوبارہ دہراتے ہیں کہ جب جو دعا کی جا رہی ہے وہ بھی صحیح ہو، دعا کرنے والے کی زبان اور اس کا دل دونوں اکٹھے ہوں، دونوں ساتھ میں ہوں، اور اس کی دعا کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، تب اس دعا کا صحیح فائدہ ہوتا ہے۔